انسان جب پریشان ہوتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، یا اللہ میرے حال کو تو دیکھ۔ اوپر سے آواز آتی ہے، میرے بندے پہلے اپنے اعمال کو تو دیکھ۔ بندہ جیسے اعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اوپر سے ویسی فیصلے اترتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہوں والے اعمال اوپر بھیج رہا ہو اور اوپر سے رحمتیں برسیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اعمال جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے اوپر سے ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے رب تعالیٰ اس کو پریشان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ بندہ سیدھا ہو جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اس لیے تھوڑی تھوڑی تکالیف دی جاتی ہیں تاکہ یہ راستے کے اوپر آ جائے، بڑے پکڑ سے پہلے۔ جب بڑی پکڑ آتی ہے پھر دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ تھوڑی تھوڑی تکالیف دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، نیک اعمال کو اپنائے، تاکہ میں اللہ اس کو پھر پریشان کرنا چھوڑنا۔ رب تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی نمازوں کے اوپر محنت کر لیتا ہے، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، میں اللہ اس کو ایسی فلاح دیتا ہوں، ایسی کامیابی دیتا ہوں جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی ہے۔ عربی زبان میں کامیابی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فلاح یہ لفظ ایسی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی۔ گویا رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تم اپنی نماز کو اچھی طریقے سے پڑھو گے، نماز کو سنت اور آداب کا لحاظ کر کے پڑھو گے، تو میں اللہ تمہیں ایسی کامیابی دے دوں گا جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی، ایسی عزت دوں گا جس کے بعد کبھی ذلت نہیں ہوگی، میں اللہ تمہیں اپنا ایسا قرب عطا کروں گا جس کے بعد کبھی دوری نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے نماز کے اوپر۔ تو ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گربان میں جھانکیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نمازیں سنت کے خلاف چل رہی ہوں، ہماری نماز جو ہے آداب کے خلاف چل رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو آج سے ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی نماز کے اوپر محنت کرنی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب بندوں کو رب تعالیٰ کے دیدار ہوگا تو دنیا میں نماز کے مطابق دیدار ہوگا۔ دنیا میں نماز جس طرح پڑھتا تھا، اگر خشوع و خضوع کے ساتھ بغیر وسوسوں کے نماز پڑھتا تھا، اس کو اللہ رب العزت کا دیدار بغیر کسی پردے کے ہوگا۔ اور جس کی نماز وسوسے والی ہوگی، خیالات والی ہوگی، اس کو دیدار تو ہوگا لیکن یہ وسوسے قیامت کے نورانی پردے اختیار کر لیں گے، پردوں کے پیچھے سے دیدار ہوگا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی دیدار کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چاند نکلا ہوا ہے، ایک ہے بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی پردے کے ہم اس کا دیدار کریں، اور ایک یہ ہے کہ پردے آگے آ جائیں، ہمیں اس کی روشنی کا پتہ نہ چلے، یا محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، محبوب کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ملاقات ہو جائے گی۔ ہم تو محبوب کا دیدار کے لیے ترس رہے ہوں، جب محبوب کے پاس جائیں وہ کہے کہ دیوار کے پیچھے سے تم جو ہے بات کر لو، اس وقت دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنائیں۔ جب سنت کے مطابق نماز پڑھنی شروع کریں گے، یہ خیالات آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے اللہ ماشاء اللہ سب ہم لوگ جانتے ہیں ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ہم دنیا کے کاموں کے اوپر محنت کرتے ہیں لیکن نماز کو بنانے کے اوپر محنت نہیں کرتے۔ کاش کہ ہم اعمال کو اچھی طریقے سے پڑھیں، نماز کو بنا کے پڑھیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پورے دین کا ستون نماز ہے۔ اگر آپ یہ مکان بنا رہے ہیں، ستون نہ کھڑا کریں تو یہ کمزور ستون ہو تو کسی وقت بھی عمارت گر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جس بندے کی نماز کمزور ہے اس کا دین خطرے میں رہتا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اوپر محنت کرنی شروع کر دیں، نماز کو بنا کے پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، جس دن ہماری نماز بن گئی، سمجھ لیجیے کہ ہماری ساری ٹینشنیں پریشانی ختم ہو گئی۔ جس دن ہماری نماز بن گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ہم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اپنے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، رب تعالیٰ ہماری پریشانی دور فرما دیتا تھا۔ اللہ اکبر، کیسی ان کی جو ہے نمازیں مضبوط ہوتی تھیں۔ ہمیں بھی ایسی اپنی نماز کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم کب کریں گے جی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال عمر گزر جاتی ہے
لیکن وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں بچپن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم بچپن میں دودھ پیتے تھے، جوان ہو کے ہم کتنی جو ہے مرغن غذائیں کھا لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں شوق ذوق نہیں ہوتا کہ ہم آگے ترقی کریں۔ ہمیں بچپن میں قاری صاحب نے نماز سکھائی تھی، والدہ نے نماز سکھائی تھی، دیکھو عشاء کی نماز کی 4 رکعت ہوتی ہیں فرض، اور اس میں یوں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یوں قیام کرتے ہیں، یوں رکوع کرتے ہیں، یوں سجدہ کرتے ہیں، بس وہی صورت والی نماز ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ بھائی یہ جو نماز ہوتی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو نماز کی صورت ہے، نماز کی صورت ہے۔ نماز کا مقصد، نماز کی حقیقت، نماز کی انتہا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم اتنی تو لازمی ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنی ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب نماز ہماری ایسی بن جائے گی تو باقی سارے ہمارے اعمال خود بخود بن جائیں گے۔ نماز خود جو ہے دیگر عبادات کی طرف لے کے جائے گی، نماز گناہوں سے ہمیں بچائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا اے لوگو، اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو تو اپنی نماز کو خوشی خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری ٹینشنیں دور ہو جائیں، یہ ڈپریشن کی بیماریاں دور ہو جائیں، تمہیں خوشیاں نصیب ہوں، تمہیں سکون نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو، اطمینان اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو پھر میری یاد کی کثرت کرو، میں اللہ تمہیں اطمینان عطا کر دوں گا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اطمینان قلب میں اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ کسی نے کہا کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کہ نیند کانٹوں میں بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ جب اللہ کی یاد انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، پاس کچھ بھی نہ ہو، بہت مزے کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، دنیاوی نعمتیں ساری موجود ہیں، پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے کہ حضرت سمجھ نہیں آتی ہے، کچھ اندر خالی خالی نظر آتا ہے، کچھ اندر خالی خالی نظر آتا ہے، کچھ انجانہ سے خوف ہر وقت رہتا ہے۔ حضرت کبھی بیوی کی طرف سے خوف رہتا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے خوف رہتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے خوف رہتا ہے، کبھی ملازموں کی طرف سے خوف رہتا ہے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے خوف رہتا ہے۔ یہ انجانہ سا خوف کیوں رہتا ہے؟ کہ بندے کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ جب ذکر کی کمی ہوتی ہے تو پھر یہ خوف رہتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، پھر ان کی زندگی تذبذب والی ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو مستقبل اندھیرا نظر آتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، کہاں جائیں۔ یہ جو تذبذب والی زندگی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ زندگی میں اللہ کی یاد کی کمی ہوتی ہے۔ یا اللہ آپ کو کتنا یاد کریں، آپ کو کتنا یاد کریں۔ نماز تو دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، روزے سال میں 1 مہینہ رکھنے کو حکم دیا، آپ نے زکوٰۃ صاحب نصاب پر جو ہے سال میں 1 مرتبہ فرض فرمائی، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض فرمایا، آپ کو یاد کتنا کریں۔ فرمایا اس کی کوئی حد نہیں ہے، میدان کھلا ہے، جتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اگر بندہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے یا اس سے کم یاد کرتا ہے تو گویا وہ کثرت میں شمار نہیں اس کو کیا جائے گا۔ کثرت میں کیسے کب شمار ہوگا؟ جب وہ 12 گھنٹے سے زیادہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوگا۔ تو ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا جو ہے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آدھا وقت تو ہم سو کے گزار دیتے ہیں، بہت سارا وقت تو ہم دیگر کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد کثرت سے کریں، ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا لیں۔ جب زندگی سنت کے مطابق بن جائے گی نا تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارا ہر وقت، حتیٰ کہ باتھ روم میں جانا بھی ہمارے اللہ کی یاد میں شمار ہو جائے گا۔ حالانکہ اپنا تقاضا کے لیے جا رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق جائیں گے، دعا پڑھ کے جائیں گے، جتنا وقت ہم وہاں خرچ کریں گے یہ سارا اللہ کی یاد میں شمار ہوگا۔ کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق کھائیں، مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہوئی ہے اس کا اہتمام کریں۔ جتنا وقت لگے گا کھانا کھاتے ہوئے سارا اللہ کی یاد میں شمار ہوگا۔ تو آج سے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم نے اللہ کی یاد کو اپنانا ہے تاکہ یہ ٹینشنیں ڈپریشنیں دور ہو جائیں۔
تو اللہ اپنی یاد والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو، تمہیں ٹینشن نہ ہو، تو مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں اطمینان قلب عطا کر دوں گا۔ اور فرمایا لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو تم نیک بن جاؤ، اگر یہ چاہتے ہو نیک بن جاؤ، کوشش تو کرتے ہو، دعائیں بھی کرتے ہو، سوچ بھی تم رکھتے ہو نیک بننے کی، لیکن نیک بن نہیں پاتے، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نفس کی مکاریاں ہیں، ماحول خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، یعنی بندے کا نفس انسان کو خراب کر رہا ہوتا ہے نا، تو رب تعالیٰ کریم پروردگار ہے نا، وہ شیطان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ جس طریقے سے کوئی کسی ماں کے سامنے جا کے نا کوئی بندہ کہتا ہے اپنے اس بچے کو سمجھاؤ، اس نے تنگ کیا ہوا ہے نا، اس نے محلے میں سب کو تنگ کیا ہوا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے، میرا لڑکا تو بہت اچھا تھا لیکن دوستوں نے خراب کر دیا، یعنی دوستوں پہ بات کو ڈال دیتی ہے، میرا لڑکا ایسا نہیں تھا لیکن دوستوں نے خراب کر دیا۔ رب تعالیٰ بھی کیا کہتا ہے کہ شیطان نے میرے بندے کو خراب کر دیا۔ اللہ اکبر، شیطان نے گناہوں کے اندر ڈال دیا، رب تعالیٰ کریم پروردگار ہے تو وہ بھی شیطان کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ دیکھو نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، اور اس نے ماحول خراب تھا، سوسائٹی خراب تھی، اس نے گناہ کر لیے، لیکن میرا بندہ سمجھ چکا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، دیکھو توبہ کر رہا ہے، دیکھو توبہ کر رہا ہے، میں کتنا کریم پروردگار ہوں کہ میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔